نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بیان پیدائش کائنات و نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایت کرتے ہیں محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ سے. آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا. 1000 برس پہلے کے ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے. اس جہاں کے کما قال اللہ تعالی وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو. وہ نور میرا قدرت الہی سے عظمت اور بزرگی الہی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجریدی میں خدا کی عبادت کی. پھر حق تعالی نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری سے بہشت کو، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا. اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا. اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں. لولاک لما خلقت افلاک، کہ تجھ کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نہ پیدا کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا میں آسمان و زمین اور ساری مخلوق کو. اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری. ترجمہ: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا. اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا قلم کو سا کے عرش پر اول اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں.
قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی یا رب العالمین تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب بعری سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا، ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی سے لکھا، محمد رسول اللہ لکھا، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون میں کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے گئے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے۔ ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے، اس میں سے اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے۔ پاؤں ان کے تحت الثری میں پہنچے ہوئے اور مونڈے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھاویں ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو کہ عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ بعد اس کے جناب بعری سے ارشاد ہوا کہ ہے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز رہے۔ پھر جناب بعری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھو، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذی شان ہے، اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا، وہ ظاہر اور بہت طاہر اور بہت پاک ہے۔ ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کے بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی کہ اس تسبیح سے بحشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں، اور مومن بندوں کے لیے عرضش اور معافی چاہیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے، ہے رب ہمارے ہر پہ سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کرے اور چلے تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ صدموں سے، اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پیدا کیا، اس کی 700 برس کی راہ اور چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم و قلم کو لکھ علم خدا کا موجودات میں خدا کی اور جنتی جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ بیج موجودات کے ہونے والی ہیں قیامت تک، پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اللہ لا الہ الا انا من تسلم بقدائی ویصبر على بلائی